لیکن اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں. مجھ سے لوگ آ کے بحث بھی کرتے ہیں, میں اسے صرف ایک سوال کرتا ہوں, مجھے قرآن سے ایمان والا بتاؤ کون ہوتا ہے, وہ سب فیل ہو جاتا ہے. 99% لوگوں کو پتہ نہیں ایمان والا کون ہوتا ہے. قرآن پہلا صفحہ دیکھ لیں, پتہ نہیں کتنی بحثیں چل رہی ہیں, یہ غلط وہ غلط. قرآن کا پہلا صفحہ ہے, یہ اس کتاب پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس پہ شک نہ کرنا, لیکن یہ متقیوں کو ہدایت دے گی. حضور صحابہ کیوں کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا؟ ہم میں سے کتنوں نے ایمان کو سیکھا؟ ہمیں بتا دیں, ایمان کی صفات بتا دیں. اللہ کے نبی پوچھیں, حارث بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں. کہا بتاؤ تمہاری دلیل کیا ایمان کی؟ انہوں نے ایمان کی نشانیاں بتائیں. قرآن میں ایمان کی نشانیاں ہیں, حدیث میں ایمان کی نشانیاں ہیں. ہمیں وہ ایمان کی نشانیاں نہیں پتہ. ایمان جب تک متقی نہیں ہوگا میرے پیارو, اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں, نہیں. مطلب کیا ہے, جیسے آسان مثال, ایک آدمی گاڑی چلانا نہیں جانتا, اس کو وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب دیکھو گاڑی سیکھ لو چلانا, پھر اسٹیئرنگ وہیل پہ بیٹھنا, ورنہ بغیر گاڑی سیکھے اسٹیئرنگ وہیل پہ بیٹھے خود بھی مرے گا, دوسروں کو بھی مارے گا, گاڑی کا ستیہ ناش کرے گا. تو ساتھ میں بیٹھ, پیچھے بیٹھ جا, ذرا گاڑی چلانا سیکھ لے. قرآن یہی کہہ رہا ہے پہلے متقی بن لینا. دیکھو میرے پیارو, اسلام کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ نماز کا. کب فرض ہوئی بھائی نماز؟ 5 نمازیں معراج پہ 10 سال بعد. تو پہلے 10 سال کیا ہوتا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر تھے, انہوں نے 10 سال کیا کیا؟ نماز بھی ایمان بنانے کی مشق ہے کہ میرا ایمان کہاں ہے. میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں, اتنے بیانات کر رہا ہوں, میں ذرا آج ساری رات 2 نفل پڑھنے کی نیت کروں, اللہ سارا ایمان میرے آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے. جس آدمی کو موبائلوں کی محبت ہے وہ اللہ اکبر کرے گا, اس کے ہر رکعت میں نیا موبائل آئے گا, ہر رکعت میں آئے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں. جس آدمی کا پراپرٹی کا کام ہوگا اللہ اکبر, اور اس کے پراپرٹی آئیں گے, یا فری مونٹ میں لے لوں, ایک دبئی میں بھی خرید پراپرٹی آئیں گے. جس آدمی کا جو کیوں, یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ جو ایمان والا جب اللہ اکبر کرتا ہے تو اس کی دنیا باہر نکل جاتی ہے, اللہ سامنے آ جاتا ہے. اور جس کا زبانی کلامی یا ایمان ہے کہ جی ابھی کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہے ماشاءاللہ, وہ اس کی وجہ سے اللہ دنیا کو چلا رہے ہیں, وہ جب اللہ اکبر کرتا ہے تو اللہ اکبر کرتے ہی اللہ کہیں نکل جاتا ہے, دنیا ساری سامنے آ جاتی ہے. یہ نماز ایمان کا تھرمامیٹر ہے. 15 سال تک کلمہ نماز, کلمہ نماز, کلمہ نماز. 6000 آیتیں کلمہ اور نماز, اور 500 آیتیں احکامات کی ہیں, یہ حرام یہ حلال. 6000 آیتیں. ہم نے ان 6000 آیتوں کو دل میں اتارنے کی کتنی محنت کی میرے پیارو, بتائیں ہم. اور ان 6000 کو دل میں اتارنے کی محنت کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے کہ میرے دل میں وہ آیتیں اتر گئی ہیں؟ اس کی نشانی قرآن نے, حدیث نے کیا بتائی ہے؟ میں 99% مجمع سے الگ پوچھتا ہوں, وہ نہیں بتا سکتے. ہاں وہ کہتے ہیں ہاتھ یہاں رکھنا, ہاتھ یہاں رکھنا, یہ غلط وہ صحیح, اس پہ بحث کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ سعید بھائی آپ نے نماز میں فلاں عمل نہیں کیا, آپ کی نماز نہیں ہوئی. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے یہ عمل نہیں کیا. میں کہا بھائی یہ عمل تو سنت ہے, نماز سنت چھوٹ جائے تو مکروہ ہوتی ہے, نماز سے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے, نماز سے فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے عمل بتائے تو فرض ہے ہی نہیں. میں نے کہا آپ ذرا نماز کے فرائض بتائیں تیرا. کہا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے. میں کہا اللہ کے بندے تو نے صرف مسائل ہی یاد کیے, کوئی فرائض کا پتہ نہیں, تیرا فرائض کون سے؟ میں کہا آپ کی مسواک نظر نہیں آ رہی. کہا میں مسواک نہیں کی. میں کہا تیری بھی نماز نہیں ہوئی, کہ مسواک تو سنت ہے کرنا. اللہ کے نبی نے کہا جو مسواک کے فائدے ہیں میں چاہتا تھا تم پہ فرض ہو جائے, لیکن تم پہ بوجھ کی وجہ سے میں نے اللہ اس کو فرض نہیں کرائی اللہ سے. میرے پیارو تبلیغ کا مقصد کیا؟ ہماری آنکھیں کھل جائیں دل کی. یہ آنکھوں سے حقیقت نظر نہیں آتی, یہ آنکھیں تو کمزور ہیں, یہ تو زمین آسمان کو ملتا دکھاتی ہیں, یہ تو دور سے ہائی وے کو گیلا دکھاتی ہیں, یہ تو عربوں کو صحرا کو سمندر دکھاتی ہیں دور سے, یہ تو روح نہیں دیکھ سکتی, یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. یہ دل کی آنکھیں جو نورانی کرنا موت سے پہلے ضروری ہے. جب دل نورانی, حدیث میں آتا ہے نہ مومن دھوکہ کھاتا ہے نہ مومن دھوکہ دیتا ہے. کتنا دھوکہ اس وقت مسلمانوں کو ہو رہا ہے. یہ مومن ہے, اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بھائی. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ٹوپی پہنا رہا ہے, کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا ٹوپی پہننا یا ٹوپی پہنانا. تیسری چیز ہے تو مجھے بھی بتا دیں, یا یہ ٹوپی پہنے گا یا ٹوپی پہنائے گا. جب سے مسلمانوں نے ٹوپی پہنا چھوڑی, ٹوپی پہنانا شروع کر دی. ڈرتے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے. میرے جتنے دوست ہیں پاکستان میں جو بڑا کام کرتے ہیں, سارا کاروبار غیر مسلم سے کرتے ہیں. کیوں میرے پیارو؟ مومن نہ کبھی دھوکہ کھاتا ہے نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے, یہ مومن کی علامت ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. تبلیغ کی محنت ہے انسان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں, اس کو باطل اور حق میں تمیز نظر آنے لگے. آج ہم تقریریں سن کے گمراہ ہو رہے ہیں
کیا تقریر کرتا ہے، کیا تقریر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو زبان ان کی ٹھیک نہیں تھی، لکنت، ہارون علیہ السلام کو لیا کہ اللہ یہ بات کرے گا فرعون سے، میں بول نہیں سکتا صحیح۔ اور اولو العزم نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، سارا قرآن موسیٰ علیہ السلام سے بھرا ہوا ہے، 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اتنا بڑا نبی اولو العزم، اور بولنا صحیح، بولنا اصل نہیں ہے میرے پیارو، بولنا کوئی علامت نہیں ہے ایمان کی۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے اس سے بہتر بول کون سے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا، بولوں کا کہا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے قرآن نے، جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے یہ ہیں عقل والے اور یہ ہیں ہدایت کے راستے پہ۔ آج عمومی مجمع کو اگر کوئی مشہور شخصیت نہ ہو تو اللہ کی بات سن کے نیند آنا شروع ہو جاتی، ایک دم سستی، جمعے میں سستی۔ کبھی آپ نے کسی کیشیئر کو سوتے ہوئے دیکھا، نوٹ گنتے ہوئے نیند آ گئی؟ تسبیح پڑھتے بہت نیند آتی ہے، قرآن پڑھتے نیند آتی ہے۔ کبھی میچ دیکھتے 8 گھنٹے کا کبھی نیند آئی ہو، ایک بال میں جمائی آ گئی ہو، اور نماز میں 15 جمائیاں آتی ہیں۔ میرے پیاروں آنکھیں کھولنا یہ ضروری ہے مرنے سے پہلے۔ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے دشمن کو پہچان لیں، اور یاد رکھنا میرے پیاروں، شیطان کے 70,000 نورانی دعائیں دینی، جو دینی دعاؤں سے وہ گمراہ کرتا ہے، نشانیاں ہیں میرے پیاروں، ایمان والوں کی نشانیاں۔ اللہ ہمیں وہ سمجھا دے بس کہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں، ایمان بنتا کیسے ہے، ایمان کی علامتیں کیا ہیں۔ تبلیغ میں جو محنت ہو رہی ہے، مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے آج مسلمانوں نے سب کو دشمن بنا لیا ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے بیوی میری دشمن ہے، بیوی کہہ رہی ہے شوہر میرا دشمن، ماں باپ کہہ رہے ہیں اولاد ہماری دشمن، اولاد کہہ رہے ہیں ماں باپ دشمن، پڑوسی دشمن، یہ دشمن وہ دشمن۔ اصل دشمن انہوں نے پہچانا نہیں۔ اگر ہم اصل دشمن کو پہچان لیں، اللہ کی قسم اللہ ساری دنیا کو ہمارا دوست بنا دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو ایمان اور اعمال بناتا ہے ہم ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے ہم اس کو ضرور اونچا کریں گے اگر وہ مومن ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے، عورت ہو یا مرد، شرط مومن ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے دنیا میں جنت کی پاکیزہ زندگی دنیا میں گزروائیں گے۔ ہمارے پاس کیا ہے وہ زندگی؟ ہم تمہیں خلافت دیں گے۔ ہماری خلافت تو گھر میں نہیں ہے، اتنا سا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ ہمارا ایک تھا آدمی، وہ کہتا پاکستان ٹیم مجھے دو میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ اس کا بچہ تھا 7 سال کا، اس نے کہا اے سن کم ہیئر، میں کہا پہلے اس کو تو ٹھیک کرو، تم پوری ٹیم ٹھیک کرو گے، یہ تو تم سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اصل میں باتیں کرنے کا بہت شوق ہے نا، ہم یہ کر دیں وہ کر۔ ایک شوہر جو ہے وہ پینڈو ٹائپ تھا میری طرح کا، اس نے بیوی سے کہا یہ گاؤں میں نا ایک شیر آیا سب کو تنگ کر رہا ہے، آج اس کی گردن کاٹ کے تیرے قدموں میں ڈالوں گا۔ بیوی نے کہا بڑا تگڑا ہو گیا، مجھ سے ڈرتا ہے، شیروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور بات کر کر کے اس نے شام کو بیوی تنگ آ گئی، وہ کہا ستیانہ سو جا بھی لا شیر کو، جاتا کیوں نہیں؟ وہ کہا باہر کتیا سو رہی ہے، جیسی بھاگے گی پھر شیر کو مارو۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، پوری دنیا ٹھیک کر، میں گڑبڑ ہوں، اس میں عیب، اس میں عیب، اس میں عیب۔ ہمارا دشمن کون؟ مفتی زین العابدین صاحب نے اتنے آسان لفظوں میں فرما دیا، ہمارا دشمن 4 چیزیں ہیں، 4۔ اگر ہم اس کو دشمن بنا لیں، اس کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ہمارا دوست بنا دے گا۔ اور میرے پیاروں میں پریکٹیکلی یہ دیکھ چکا ہوں، میں آسٹریلیا 1988 سے 2001 تک گیا ہوں، کتنے 13-14 سال ہو گئے ہوں، ہر دوسرے سال جاتا تھا۔ ابھی میں اللہ کے رستے میں 2014 میں 4 مہینے آسٹریلیا لگا کے 1 مہینے فجی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایئرپورٹ سے لے کر آسٹریلیا کے جو 3-4 مہینے ہم نے گزارے ہیں، جتنی محبت اللہ نے کرائی ہے میرے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا میرے پاس۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں عزت کس کے لیے ہے؟ کرکٹر کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے نہیں، اللہ رسول اور مومنین کے لیے۔ تو مومن بن جاؤ پھر دیکھو اللہ کیسی عزت دیتے ہیں۔ اور میرا ابھی مومن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو ابھی اس کے سمجھ لیں کنڈر گارڈن میں ہوں مومن کے۔ اگر میں اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے تھرمومیٹر میں لاؤں یا حیات الصحابہ میں لاؤں، واللہ سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی اس میں نہیں کہہ رہا ایگزیجریشن میں، میں اب اس پہ 10 پہ بھی نہیں اترتا میرے پیاروں۔ اس جنید جمشید اور میں ایک جگہ جا رہے تھے JFK پہ، تو دور سے ایک امریکن نے کہا ہائی گائز ہاؤ آر یو، ہائی پیل، تو جنید سے کہتا ہے یو لک ٹو گڈ مین، سچ اے فریش فیسز، ہو آر یو؟ ہم نے کہا مسلم۔ کہتا نو نو وی نو مسلم ڈونٹ لک لائک دس۔ یہ انگریز نے ہم سے کہا۔ تو جنید سے میں نے کہا جنید بھائی ابھی ہم نے صرف بندوق بدلی، اندر گولی نہیں ہے، دیکھو کتنی عزت ہو رہی ہے۔ اگر گولی اندر آ جائے، عمل آ جائے، پھر دیکھو اللہ کیا کریں گے دنیا میں ہمارا۔ ابھی تو صرف بندوق پکڑی ہے، گولی تو خالی ہے، ابھی تو پلاسٹک کی گن ہے، پانی والی گن ہے، تو لوگ اللہ کتنی عزت کرا رہے ہیں۔ یہ محمد یوسف، یہ ثقلین، یہ ہاشم عاملہ، یہ انضمام، یہ ان سے پوچھو تو یہ تو دنیا کے میرے پیاروں سارے چکر لگا کے آئے ہیں۔ کیوں آئے مسجد میں؟
کیوں مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ کبھی 4 مہینے مسجد میں، کبھی 2 مہینے مسجد میں۔ میں ایک جگہ گیا ایک علاقے میں، تو وہاں بھائی یہ مووی پلیز بند کر دیں، میں ایک علاقے میں کیمرہ بند کر دیں، ایک علاقے میں گیا تو وہاں 7-8 ہزار آدمی تھے، انضمام بھائی اور میں گئے، تو انہوں نے کہا کہ سعید بھائی ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کیوں بدلے، لیکن ایک بات بتائیں آپ سے ہم سوال کریں۔ میں نے کہا کر لینا۔ میں نے 1-1.5 گھنٹہ بات کی، 7-8 ہزار آدمی تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ سعید بھائی آپ لوگوں کو گستاخ رسول کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا اچھا اور بتاؤ بھائی، کہا آپ کو بدعتی اور مشرک کیوں کہتے ہیں، کہ آپ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یہ کام چلا 4 مہینے صحیح نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک نے اور سوال بہت سارا، میں کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مسجد ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے سوچ لو، کہا مسجد اللہ کے گھر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کہا انضمام مجھے 15 سال سے جانتا ہے، یہ میری بڑی عزت کرتا ہے دین کی وجہ سے، اگر میں انضمام کے ابا کو برا بھلا بولوں، بھائی انضمام تم مجھے گھر میں گھسنے دو گے؟ کہا نہیں۔ میں کہا بتاؤ بھائی کہ میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا بولوں، چاہے میں صحیح انور ہوں، آپ گھر میں گھسنے دو؟ کہا کبھی نہیں۔ میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے، پچھلے 3 مہینے سے انضمام اور میں اللہ کے گھر میں رہے ہیں، بتاؤ اللہ ہم سے ناراض رہ کے ہمیں گھر میں رکھا ہوا اللہ نے؟ میں کہا عقلوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو باہر کی دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، اللہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ رکھتا ہے۔ میرے پیارو، مسجد جنت کا حصہ ہیں۔ آج سارے مسلمان مسجد سے باہر پھر رہے ہیں، بڑا مشکل سے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، حیا علی الصلاۃ کی غائب، حیا علی الفلاح کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ ہے، اذان دعوت تامہ ہے، پورے دین کو قائم کرنے کے لیے مؤذن بلا رہا ہے۔ نماز نے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ یہ ساری مسجد محنت کی کیوں ہے؟ یقین صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ ایمان کا۔ اگر پہلا سوال صحیح ہوا باقی اگلے سوال بھی صحیح۔ حدیث میں آتا ہے حشر میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ جس کا نماز صحیح ہوگی اللہ اس کے پورے دین کو صحیح کرے گا۔ میرے پیارو، آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارا دشمن کون سا ہے؟ بہت آسان بات ہے، 4 چیزیں ہماری دشمن ہیں۔ دشمن میں 4 لفظ ہوتے ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے دال، دنیا کی محبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ ہم سب آج سب دنیا سے محبت کر رہے ہیں، سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے۔ میرے پیارو، اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان بات، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے دوست بزرگو، اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر۔ ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی، ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ میرے پیارو، ہمارا گھر امریکہ نہیں، ہم سب کا گھر قبر ہے، قبرستان۔ آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی، 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد میں مشکل سے گزرتا ہے۔ رمضان میں بھی مشکل سے 2 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں، حالانکہ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے، چھوٹے کانوں والی، کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا۔ کہا اس کائنات کے بنانے والے، جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل ہے۔ میرے پیارو، آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے ہلاک کیا۔ میرے پیارو، ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ، سڑک پہ، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ بتاؤ، رات کو نیند آتی ہے؟ اسمارٹ فون گر گیا، اوئے دل 10 دفعہ ہلتا ہے، 100 دفعہ ہلتا ہے، رات کی نیند غائب۔ ایک اسکریچ لگ گیا آئی فون پہ، رات کی نیند غائب ہوگی۔ فون کو ہلا کے دیکھا، ٹھیک ہے نا، کچھ ہے تو نہیں، حالانکہ فون تصویروں سے ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی اتنی تکلیف۔ یہ قرآن ہاتھ سے گر جائے، اللہ کے رسول کے ناموں سے بھرا ہے، کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسی؟ سچ بتا دو، یہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے چوم کے رکھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کبھی افسوس ہوا میرے ہاتھ سے اللہ کی کتاب گر گئی، میرے ہاتھ سے اسٹیو جاب کا فون گر گیا، ہوئے ہوئے میرا تو حالت بری ہوئی۔ میری رات کو فلیٹ سے نکلا، ایک ساتھی کی رات کو گاڑی چوری ہو گئی، وہ باہر نکلا، ان کو گاڑی چوری ہو گئی، مسجد میں آیا اور رو رہا ہے، ان کا شاید اللہ یاد ہے، نے کہا نہیں میری گاڑی چوری ہو گئی، سلام پھیرا، جی گاڑی چوری ہو گئی۔ 1 مہینے تک گاڑی کا تذکرہ، کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو، ہمیں کبھی افسوس ہوا ہے؟ میرے پیارو،
کہ میری تکبیر اللہ چھوٹ گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ کبھی ہمیں فجر کی فرض نماز سن کے افسوس ہوا نیند اڑ گئی، آج میرے نماز چھوٹ گئی۔ میرے پیارو، ہم یہ دنیا کی محبت نے ہمیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے۔ فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی بھر دیں گے اور اس کو فقیر کر دیں گے اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کریں گے۔ اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے، اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے۔ آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں، دنیا کی محبت ہے۔ کشتی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں، کشتی پانی سے اوپر ہونی چاہیے، اگر پانی کشتی کے اندر گیا کشتی ڈوب جائے گی۔ آج مسلمانوں کے اندر دنیا گھس چکی ہے میرے پیارو۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب میرے کنویں میں نا 4 کتے گر گئے ہیں، پانی پیتا ہوں وہ کیا ہوگا؟ کب ناپاک ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو 60-70، وہ نکال لیے، پانی پینے لگا۔ دوسرے مولوی صاحب نے کہا پانی ناپاک ہے۔ کہا عجیب مولوی ہو تم لوگ، ہم لوگ دین سیکھتے نہیں مولویوں کو اڑانا شروع کر دیں۔ کہا جی مولوی ہو، وہ کہہ رہے ہیں اتنے ڈول نکالو، تم کہہ رہے ہو ناپاک ہے۔ وہ کہا واپس ان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا وہ کتے پانی میں گر گئے تو آپ نے کہا اتنے ڈول نکالو، میں نے نکال لیے۔ وہ مفتی کہہ رہے ہیں پانی ابھی بھی ناپاک ہے۔ کہا بھائی کنویں سے کتے نکالے؟ کہا کتے تو نہیں نکالے۔ تو جب تک یہ اندر سے کتے نہیں نکلیں گے نا میرے پیاروں، نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے۔ نماز رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا۔ نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے، ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بد نظری شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے کعبے میں طواف میں ایک لڑکے نے کہا سعید بھائی میں نے آج 15 طواف کیے لیکن ظالم بد نظری سے نہیں بچ پاتا۔ میں نے کہا بھائی فیلڈنگ کی الگ محنت ہے، بیٹنگ کی الگ محنت ہے۔ تم نے فیلڈنگ کی محنت نہیں کی، کیچ کیسے پکڑو گے؟ تم نے طواف تو کیا لیکن یہ جو نظروں پہ بریک لگانے کی اس کی الگ محنت ہے، وہ تم کرتے نہیں۔ اور اگر طواف پہ تم بد نظری کرتے رہے تو پوری دنیا میں اس گناہ سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ اتنا خطرناک جگہ ہے، اس لیے کتابوں میں آتا ہے جس نے احرام کے حالت میں کوئی گناہ کیا موت تک اللہ اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ اس گناہ سے کبھی بچ نہیں سکے گا۔ بہت بڑی توبہ چاہیے، بہت بڑی تو نماز احرام کی حالت میں غیبت کر دی، احرام کی حالت بد نظری کر دی، جھوٹ بول دیا میرے پیاروں۔ تو پہلا دشمن دنیا کی، اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں۔ آپ کو ایک آسان مثال بتاتا ہوں، اب یہ بارش ہوئی ہے نا بڑی شدید، میں پورا گیلا ہوں، جیکٹ پہنی ہے، ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آپ کی مسجدیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں تو میں ٹھنڈ مجھے لگ رہی تھی۔ اب گاڑی ان کی گیلی ہو گئی ہے، پانی آ گیا۔ اب جب ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اس میں بدبو آئے گی جاتے، لیکن 10 منٹ بیٹھیں گے بدبو ختم ہو جائے گی۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہاں کے ٹوائلٹس تو بہت اچھے ہیں، اب ہمارے یہاں ٹوائلٹس میں جائے بدبو سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن 10 منٹ آدمی بیٹھتا ہے پھر میسیجز چیک کرتا ہے، بدبو ختم ہو جاتے۔ کیوں کہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بدبو کا۔ میرے ساتھ پرفیوم شاپ پہ چلیں، بہت خوشبو آئے گی، 2-4 پرفیوم چیک کی، اب خوشبو آنا بند ہوگا، کافی سونگو خوشبو آنا بند۔ یہ تبلیغ کا کام کافی سونگنا ہے کہ اس کفر اور شرک کے ماحول میں یہاں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایمان کو اس ماحول میں سمجھنا ایسے ہی ہے باتھ روم میں پرفیوم چیک کرنا، یار کون سا پرفیوم اچھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایمان کو بے ایمانی کے ماحول میں، تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اس بے ایمانی کے ماحول سے نکلو، جھوٹ، غیبت، شرک، بت پرستی، فلاں پرستی، 360 بت، تو سب سے پہلے نکالتے ہیں اس ماحول سے۔ وہ کیوں اللہ نے اصحاب کہف پورے قرآن میں ایک صورت نکال دی؟ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا میرے پیارو؟ انہوں نے اس گندے ماحول کو چھوڑا تھا شرک کے اور پناہ لی تھی کہاں؟ غار میں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے شرک کے ماحول کو چھوڑا اور ان کی پوجا چھوڑی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، اللہ نے ان کو غار میں 309 سال سلایا اور کیا کیا؟ ان پہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیا اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ قرآن ہے میرے پیارو۔ جب آپ اس گندے ماحول کو چھوڑ کے غار میں نہیں مسجد میں پناہ لوگے اور پھر وہاں جا کے سو گے بھی اور تلاوت بھی اور تہجد بھی اور نفل بھی اور دعوت بھی اور ذکر بھی اذکار بھی، بتاؤ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ میرے پیارو ہم کرکٹرز ہم لالچی ہوتے ہیں، ہم پیسے کے لیے ملک کے لیے بھی کھیلتے تھے لیکن بغیر پیسے کے لیے وقت ضائع کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگا دیکھوں،
یا تو آخرت بنا رہے ہو یا حلال روزی کما رہے ہو. تو بھائی ہم پیسے کے لیے اگر نہیں کھیلیں گے تو شاید پکڑ ہو جائے, وہ تو مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا. تو ہم جو ہے نا, ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں. ہمیں تبلیغ میں کیا نظر آئے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ دی میرے پیاروں. اور میں ابھی فقیر نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے ابھی یہاں 2 مہینے پہلے میچز ہوئے تھے 3, اور ایک پلیئر کو $1,00,000 ملے تھے. $1,00,000 چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے کئی لڑکوں نے چھوڑے, کیوں؟ کہ انہیں اس سے بہتر بہت جگہ مل رہا ہے. بھائی ڈالر کیوں کمانے ہیں؟ اس کی وجہ ہوگی نا, زندگی اچھی ہو جائے. ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا, تو ایک آدمی آیا ساتھ میرے جیسا احمق, کہا بھائی خیریت ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں. کہا اچھا یہ کوئی کام ہے؟ کہاں کام ہے. کہا کتنی پکڑتے ہو؟ کہا 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. کہا کتنی مچھلیاں؟ کہا 20-25. کہا بس. کہا بس نہیں یار بہت ہے, میرے 2 بچے میاں بیوی 10 کھاتے ہیں, 10-15 بیچ جاتے ہیں, گھر چلتا ہے. کہا اچھا تم کام بڑھا دو. کہا کیوں بڑھاؤں؟ کہا کام بڑھاؤ گے 8-10 گھنٹے مچھلیاں بڑھیں گی. کہا تو کیا ہوگا؟ کہا 100 مچھلیاں. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی ہے, میں 100 کی کیا کروں گا؟ کہا بیچ دینا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا چند دن بیچو گے, ایک فشرمین ساتھ ہائر کر لینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ دونوں پکڑو گے 400 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 25-30 مچھلی میں پوری ہو, 400 کا کیا کروں گا؟ کہا بیچتے رہنا, ایک یاٹ خرید لینا. کہا یاٹ سے کیا ہوگا؟ کہا 500-1000 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی میں ہو رہی ہے, میں 1000 کا کیا کروں گا؟ کہا اس کو بیچ دینا, ایک گھر بنانا, AC لگانا, بیڈ روم بنانا, زبردست بیڈ. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب بیٹھے گا بڑی زبردست نیند آئے گی. اور رکھ کے ایک منہ پہ چماٹ مارا, کیونکہ ابھی بھی سو رہا ہوں, تو نے اتنا لمبا پروگرام مجھے سونے کا, ابھی بھی سوئی تو رہا ہوں, اتنا لمبا پروگرام 10 گھنٹے 12 گھنٹے, دبئی چائنا, کیا کرنا ہے؟ کھانا اور پکانا, کھانا اور پکانا. اس کے لیے اتنی محنت میرے پیار. ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے آج کی؟ مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہوا ہے, گندے کمرے کا نام ریسٹ روم, یہاں جا کے ریسٹ ملے گا. یہ ریسٹ روم ہے میرے پیاروں؟ یہ تو ڈسٹریس روم ہے, اس کو ریسٹ روم بنا دیا. ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں. اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے, کیسے نکلے گی؟ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد, اتنی بڑی داڑھی, اتنی بڑی پگڑی, گھر سے ٹی وی غائب, تصویریں غائب. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, خیریت ہے؟ کہا اللہ نے فضل کر دیا. میں کہا بھائی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے, اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا, کوئی اور چکر ہے. کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میرے سر میں شدید درد تھا, اور درد ہوا تو میں نے دوائی کھائی, صحیح ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا, برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے. اور میں نے کہا یا اللہ بس اللہ اکبر, داڑھی سارے ریزر پھینک دیا, جلا دی. اے اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا, یا اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا, یا اللہ نماز, تہجد, حج فرض, رمضان میں روزے پورے, اور ہر مہینے 2 عمرے, بچیوں کی شادیاں, ہسپتال کو پیسے, مدرسوں کو پیسے. کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے ہیں, میں تو مرنے والا ہوں. تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے. لو جی اب 6 مہینے گزر گئے, میں ٹھیک ہو گیا, 7 مہینے 8 مہینے. میں کہا اللہ کیا ہو گیا, میں تو مرنے والا تھا. میں ڈرا, میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا, 2-4 نفل پڑھے. گیا اللہ بچا لینا. ڈاکٹر کے پاس گیا, چیک اپ ہوا, ٹیومر تھا ہی نہیں. تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے جا کے چیک کیا, کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی, تمہیں کینسر تھا ہی نہیں. اللہ نے انسان بنانا تھا, موت اندر ڈال دی. اگر ابھی آ کے اسرائیل کہتے ہیں کل مرنا ہے, کل آنا ہے تمہیں لینا ہے, تو آدمی جائے گا گھر, 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو. نہیں بھائی یا اللہ بس سجدے میں لے لینا, بس سجدے. میرے پیاروں ہم موت کو بھول گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس دن مر گیا, اللہ شہیدوں کی موت اس کو دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا رسٹ اترتا ہے, دل رسٹ ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے. اس کا رسٹ کیسے اترتا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے. ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ شین یعنی شیطان. اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا. یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, دلیل آپ کو دوں گا. یہ اذان ہوتی ہے نا, اذان, جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں, عورتیں مرد, اذان. میں دیندار آدمی نہیں تھا, 5 نمازیں بس دین تھی. میں اور میری بیوی ڈاکٹر تھی. جیسی اذان ہوتی تھی میری بیوی دوپٹہ, اور میں جو بھی کام کر رہا تھا, کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ, فوراً بند کے اذان ہو رہی ہے. اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اذان دعوت تامہ ہے. شیطان سے اذان نہیں سنی جاتی, وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اذان نہیں سن سکتا. میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا پاکستان کے, وہ بھی اذان کے وقت ناچنا گانا بند, چلو جی دوپٹہ لے لو, اذان ہو رہی. کیوں کہ اذان وہ وقت, اذان جب ہوتی ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اس سے دعوت کے بولنے سے. نماز شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر, شیطان واپس آتا ہے. تلاوت میں, ذکر میں, ہر جگہ شیطان آتا ہے. میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں, شیطان آ کے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. واحد اذان ہے. اذان کیا؟ دعوت تام ہے. جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوٹ گئی. یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں,
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دینے دارس جنت کی طرف، اللہ دائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی دائی ہیں، اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے آپ کا ہائی وے، یہ آپ کا موٹر وے، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کیسے؟ اللہ بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، انا من اتبعنی، یہ آپ کا بھی ہائی وے ہے، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے ادعو الی اللہ۔ آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیارو، گھنٹوں موبائل کی دعوت دیتے ہیں، آئی فون 7 آ گیا ہے، ہاں بھائی دیکھا ہے لیٹسٹ، بہت زبردست پروگرام ہے، اور یہ ہے کیمرہ یوں ہے، اتنے پکسل ہے، یوں ہے، گھنٹوں موبائل کی دعوت۔ ابھی میں ایک جگہ گیا گھر میں، عورتیں 2 گھنٹے، جنید جمشید نے ہیوسٹن میں دکان کھول لی ہے، کیا لون ہے، کیا کپڑے، دعوت چل رہی ہے عورتوں، کپڑوں کی دعوت، گاڑیوں کی دعوت، موبائل کی دعوت، پراپرٹی کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا مسلمان عورت مرد نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ مسلمان کا اصل کام تھا کہ تمہیں میں نے وہ کام دیے جو نبیوں کو دیتے تھے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، مسلمان کا کام ہے دعوت۔ سچ بتائیں مسلمان دعوت کتنی دیتا ہے، اور اللہ کی طرف دعوت دینا، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ توحید کو بولنا، رسالت کو بولنا، آخرت کو بولنا۔ سچ بتائیں، ینگسٹر کوئی مجھے بتائے، قرآن سے ایک فرشتوں کا قصہ سنائے مجھے کوئی ینگسٹر، کہ فرشتوں کا قرآن میں ایک قصہ بتائے، کون بتائے گا مجھے؟ میں نے 8000 آدمیوں میں پوچھا کہ بتاؤ فرشتوں کا تذکرہ، سارے گونگے، کسی نے نہیں بولا۔ کیوں؟ سارا دن پولیس فوج کا تذکرہ کرتے ہیں، فرشتوں کہاں سے یاد آئیں گے میرے پیاروں؟ ہم ایمان لائے آمنت باللہ، تذکرے مخلوق کے، و ملائکہ، تذکرے پولیس فوج کے، و رسولی، تذکرے شخصیات کے دنیا کی، و یوم الاخر، آخرت کے دن پہ سارا دن، کل پرسوں بقرہ عید اور فلاں عید اور چاند اور یہ سارا دن، 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہے، ہم کتنا روزانہ بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ بیٹے مرنے والے ہیں، بیٹے وہ میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں تراویح کی، ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا 5 سال کا، باپ نے دیکھا اس کی طرف کیڑا آ رہا ہے، باپ نے یوں کیڑا ہٹایا۔ میرے پیارو، اس باپ کو پتا ہے کہ قبر میں بھی کیڑے آئیں گے۔ کبھی بچے کو بٹھا کے سمجھایا، بیٹا قبر کے کیڑے گھوڑے جتنے ہوں گے، گدھے جتنے ہوں گے، کسی نئی قبر پہ کتے کو یا نئے گھوڑے کو لے جاؤ، دیکھو 1 سال تک وہ آواز نہیں نکالے گا۔ عذاب قبر جانور سنتے ہیں، جب اسرائیل روح قبض کرنے آتے ہیں تو محلے کے بلے اور کتے چیختے ہیں، جانور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کا، میں تمہیں اللہ سے کہہ کے عذاب قبر دکھاتا، لیکن مجھے ڈر ہے تم اپنے مردوں کو کبھی وہاں نہ دفناتے ہیں۔ میرے پیاروں، ہم دعوت حق کا کام ہم سے چھٹ گیا تو کیا ہوا؟ شیطان نے ہمیں دعوت دینے شروع کر دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سارے میدان دعوت میں اللہ کے راستے میں گئے، ایک دعوت کا میدان چھوٹا، 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بند کر دیا، سارے خاندان نے بوائیکاٹ کر دیا، اور غسان بادشاہ نے کفر کی دعوت دی کہ کعب تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، آدھی حکومت تمہیں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو پہلی پریشان تھا، یہ اتنا بڑا مجھ پہ امتحان آ گیا کہ آج کفر مجھے دعوت دے رہا ہے۔ آج ہر وہ مسلمان دعوت لے رہا ہے میرے پیاروں کفر کی جو دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا، یا دائی ہے یا مدعو ہے۔ تبلیغ کا مقصد ہے ہر مسلمان واپس دائی بن جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے، اللہ کا ایمبیسڈر بن جائے میرے پیاروں۔ میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، بغیر دعوت کے ایمان نہیں بنتا۔ 3 بچے تھے شرارتی، انہوں نے کہا آج یار سیخ تکہ کھانے کا دل چل رہا ہے، سیخ کباب کھائیں۔ تو کہا ہمارے پاس جانور تو نہیں، کہا ایک بڑے میاں ہیں، بڑے میاں ہیں، ان کے پاس ایک بکرا ہے بڑا زبردست نا، اس کو لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں بتاتا ہوں۔ اور وہ بچہ سب سے پہلے چھوٹا گیا، شرارتی نمبر 3۔ کہا انکل السلام علیکم، خیریت؟ انکل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکرے کو چرانے جا رہا ہوں۔ کہا انکل یہ تو کتا ہے۔ کہا کتا تو؟ تیرا باپ یہ تجھے کتا نظر آ رہا ہے؟ تو میں کتا بکرا کتا بکرا کتا بکرا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، بچہ چلا گیا۔ دوسرا السلام علیکم انکل خیریت؟ جی بیٹا ٹھیک ہو، آپ بتاؤ۔ انکل پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہاں ایک پتہ نہیں پاگل کا بچہ ہے، میرے بکرے کو کتا کہہ رہا ہے۔ انکل یہ کتا ہی تو ہے۔ کہا کتا تو؟ تیرا باپ کتا بکرا کو۔ آدھے گھنٹے اور کتا بکرا چلتا رہا۔ اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا انکل خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، پانی پلاؤں آپ کو؟ کچھ نہیں بیٹا تم بھلے لگ رہے ہو، یہ 2 پاگل بچے آئے ہیں، میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہیں۔ انکل یہ کتا ہی ہوگا؟ ایسی کی تیسی کتا ہی ہے۔ دے دیا انہوں نے بکرا۔ بار بار ایٹم بم سے ڈر لگ گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ میں آپ کو کہوں 5 دفعہ بھائی کو کہ آپ پیلے لگ رہے ہیں، آپ کو پی لیا تو نہیں خدا نخواستہ؟ 6ٹھی دفعہ شیشہ دیکھیں گے مجھے پیلا تو نہیں ہو گیا۔ یہ دعوت کا اثر ہے میرے پیاروں۔ اللہ کی بڑائی بولنا، مخلوق کی بڑائی نکالنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا پیٹرول ہے۔ ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، سارا باطل ہمیں دعوت دے رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا، ساری دنیا کو تباہ کر دیا مسلمانوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ کے۔
جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا، ان کو آپس میں لڑوائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، وہی قرآن وہی ان کی برکات سے محروم کرے گا، اور دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ آج مسلمان سے تبلیغ کا مقصد ہے واپس مسلمان دائی بن جائے، دعوت دینے والا بن جائے۔ نمبر تیسرا دشمن ماحول، میم۔ ہم ماحول کی وجہ سے میرے پیارو آج بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ یہ تبلیغ والے کہہ رہے ہیں واپس مسجدوں میں آ جاؤ۔ انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا، پانی ماحول کا اثر لیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں لڑکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سارا دن ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی زین العابدین صاحب، وہ کورٹ میں گئے تو ایک دم لڑکیاں گھبرا گئی، چھپ گئی۔ مفتی صاحب آ گئے، دوپٹے لے لیے، تو جج صاحب نے چھیڑا کہ تم مولویوں کو دیکھ کے عورتیں گھبرا جاتی ہیں، تمہارا کیا ہوگا آخرت میں، ڈر جاتی ہیں تمہیں دیکھ کے، تم سے پردے کرتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ان کا بے وقوف، ان عورتوں کا پردہ مردوں سے ہے، یہ مرد دیکھیں گی تو ڈریں گی، تم اس سے تھوڑی ڈریں گی، سارا دن ان کے ساتھ رہو نے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ مرد دیکھ کے ڈریں گے، تم مرد تو بنو پہلے۔ میرے پیارو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ نواب صاحب بامبے سے بیوی کو لے کے گئے دلی، تو اسٹیشن پہ بیٹھ گئے، ٹرین لیٹ ہو گئی، بیوی عورتوں کے کمرے، نواب صاحب مردوں کے کمرے۔ اب جناب وہ ٹرین لیٹ ہوئی، ایک دم شور آیا، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، کیا ہوا؟ ہائے اللہ سانپ ہے، کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ سانپ مرد ہے تو بچائے۔ نواب صاحب گھسے تگڑے ہو کے اور عورتوں میں گھس گئے، تو یہ پھلانگ مارا، ادھر ادھر چھینکا، سانپ کا سانپ غائب، اور پھنس پھنسا کے بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب چاروں طرف عورتیں، نواب صاحب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نواب صاحب بھی عورتوں میں بیٹھ گئے۔ اب صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے کسی کو فلو لگا ہے، اس نے آپ کو چھینک ماری، آپ کو فلو لگا دیا، تقریر نہیں کی فلو کی، یہاں سمجھیں تقریر سے ہدایت پھیلے گی، فلو چاہیے اندر کا میرے پیارو۔ تو اب وہ نواب صاحب 4 گھنٹے بیٹھ گئے، ایک دم سانپ ان کی کرسی سے نکلا، کہا ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے۔ عورتوں کا اثر نواب صاحب نے لے لیا تھا۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس ماحول کا کتنا گندا اثر ہو رہا ہے۔ ایک بہت دیندار آدمی سے میں ملا آسٹریلیا میں، اس نے تبلیغ کا کام بدعت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، تو میں نے کہا یار یہ تو بہت دیندار آدمی ہے اور تو یہ فلاں جگہ پڑا ہے، اس کو تبلیغ کا کام سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کوئی چکر ضرور ہے۔ میں صبح گیا، میں کہا کام کیا کرتا ہے؟ جب میں کام میں اس کے گیا، اس کے ارد گرد 10 لڑکیاں بیٹھی تھیں، سب بے پردہ اور کن کپڑوں میں بیٹھی تھی آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں کہا اللہ نے صحیح اس کی آنکھوں سے تبلیغ کا کام بند کیا ہے، سارا دن عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کو تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں 40 دن نہ لڑکی دیکھو گے، نہ لڑکی کی آواز سنو گے، نہ لڑکی کو بولو گے، نہ لڑکی سوچو گے، دیکھنا اللہ آپ کو کیا دکھاتا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی کیسی زندگی بنائے۔ یہاں مسئلہ یہ کھڑکیاں کھول کے، ایک آدمی نے نئی گاڑی لی اور اے سی چلایا ہوگا، یہ گاڑی والے کے شو روم کے منہ پہ گاڑیاں چابیاں ماری، کہا یہ اے سی ٹھیک نہیں چل رہا۔ یار اے سی تو نئی گاڑی ہے، اس نے چیک کیا اے سی تو ٹھیک تھا، لیکن کہ اور یار کھڑکیاں تو بند کر، اللہ کے مدے کھڑکیاں کھول کے اے سی چلا رہا ہے، کیسے ٹھیک ہوگی گاڑی؟ آنکھوں کی کھڑکیاں کھلی، ہر وقت نامحرم عورتوں پہ نظر پڑ رہی ہے نا۔ کانوں کی کھڑکیاں کھلی، ہر وقت گانے چل رہے ہیں کانوں میں، موبائل میں گانے چل رہے ہیں۔ زبان کی کھڑکی، تبلیغ والے کہتے ہیں اس کھڑکی کو بند کر۔ اور سب سے بڑی کھڑکی جو تبلیغ میں بند ہوتی ہے وہ یہ جو منہ سے غلط جاتا ہے نا کھانا، اس کی کھڑکی بند کرتے ہیں۔ جماعت اپنا کھانا خود بناتی ہے۔ ہمارے رائیونڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ آتے ہیں ایسے نا دنیا سے تنگ آ کے، وہ کہتے ہیں اب میں ختم کر دوں گا دنیا، مر جاؤں گا اس کام کے لیے۔ ان کو کچھ ذرا نا ٹھیک ٹھاک حالات آ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں 2 دن میں، بھائی حاجی عبدالوہاب آرنلڈ شوارزنیگر تو کوئی 20 سال میں آرنلڈ بنا تھا نا، بعض چاہتے ہیں 2 دن میں بن جاؤں، 100 کلو اٹھا لوں، 1000 کلو، تو مر جائیں گے۔ تو بعض آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہے حاجی عبدالوہاب، میں تو 2 دن میں ایسا بنوں گا، وہ ان کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ان کو نظر آتا ہے ان کا سب جانور جا رہے ہیں، ان کو جانور نظر آنے لگتے ہیں لوگ۔ پھر پتہ ہے حاجی صاحب کیا کہتے ہیں، کہا جاؤ اس کو ایک بازار کا میکڈونلڈ کھلاؤ، دیکھو اس کا حالت پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو کھانے ہیں نا بازار کے میرے پیارو، یہ آدمی کو مردار کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر ناجی صاحب ہیں، کہتے ہیں 2 چیزوں نے، بازار کے کھانوں نے اور اینٹی بائیوٹکس نے۔ بازار کے کھانے کھائیں گے تو اینٹی بائیوٹکس ضروری ہیں، بازار کے کھانوں نے اینٹی بائیوٹکس نے مرد کو کر دیا مریل بالکل ڈھیلا مریل۔ 20 سال ہو گئے 2 بچے نہیں ہو رہے۔ وہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے 100 بچے ہاتھ سے دفنائے ہیں، 20 سال بچے نہیں ہو رہے۔ کہا مرد کو مریل کیا، پھر اس کو دی ایک سڑیل بیوی اور 2 اڑیل بچے، مریل سڑیل اڑیل کا خاندان چل رہا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ گندے کھانوں کی وجہ سے۔ ایک صحابی کا پیٹ خراب سال سے، حدیث سنا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، یا رسول اللہ سال سے خراب تھا، کیا ہوا تھا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا اس پہ کسی غریب کی ہرس تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا پیٹ خراب کیا۔ آج ہم کیسے کیسے کھانے کھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام، اس کے کھانے میں کتنی رشوت،
کتنا سود. یہ کھانا جس نے بکرا ذبح کیا ہے اس کو کلمہ پڑھنا آتا بھی نہیں, یہ اس کو غسل میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں کسائیوں سے جن کو غسل کرنا نہیں آتا, ہم ان کے ہاں سے گوشت کھاتے ہیں میرے پیارو. اس سے تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ تبلیغ میں نکالتے ہیں 40 دن کھانا کھاؤ پاکیزہ, جماعت خود بنائے گی, اپنی حلال روزی سے بنائے گی, پھر دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. تو تیسرا دشمن ماحول ہے, اس کو بدلیں, مسجد کے ماحول میں واپس آئیں. فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. فرمایا مسجد میں کثرت سے جایا کرو, گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو, اللہ کے راستے میں نکلا کرو. کیا فرمایا؟ تم زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دیں گے, تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے اور تمہارے دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گے. مسلمان واپس مسجد میں آ جائے, یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہر صحابی دن کا 8 گھنٹے مسجد اور رات کا 4 گھنٹے مسجد. یہ جو آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا, آدھی رات کو اذان ہوتی ہے, یہ تہجد کی اذان نہیں ہے, یہ وہ اذان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ 3-4 گھنٹے مسجد گزارتے تھے. اذان ہوتی تھی, یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو اور گھر کے صحابہ مسجد آ جاؤ تاکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے. خود قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے. مسجد کو بنائیں گے کون؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی مسجد بنائی, جنت میں نہیں گئے. ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے, اس یونیورسٹی کی مسجد مشرکین نے بنائی ہے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا, مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بالکل پکا ہے. آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھائی بتا دیں؟ 99% کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں. زمین میں اللہ کا گھر مسجد, شیاطین سب شیاطین کے گھر بھریں اور اللہ کا گھر خالی ہے. ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے, پاگل خانے, ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دیے. 2000 کی جیل 6000 قیدی, 500 کا پاگل خانہ 5000 پاگل, 200 کا ہاسپٹل 2000 مریض, مسجد 10,000 کی 2 نمازی مسجد میں نہیں ہے. میرے پیاروں بدوا دیتی ہے مسجد, یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا, اس کی زندگی برباد کر. مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی, ساری ضروریات پانی کی, مچھلی کی پانی میں. اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق اعمال مسجد سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں شروع کیے. اعمال مسجد, مسجد کے اعمال, تعلیم کے حلقے, ذکر کے حلقے, ایمان کے حلقے, خدمت کے حلقے. آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے. فرمایا جو جس جہاں عذاب آئے گا اللہ مسجد کو آباد کرنے والی جماعت سے عذاب کو ہٹا لیں گے. 300 آدمی, 300 جماعتیں باغ کے زلزلے میں اللہ نے بچایا. ان کو رات کو ایک کو خواب آیا کہ سب کو کہا گھر کی مسجدوں سے باہر سو. اللہ نے 300 آدمی کو ایک آدمی کا خواب سے بچایا, 300 جماعتوں کو. مسجد کو آباد کرنے والی جماعت کو اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے, ان کو عذاب سے بچائیں گے. میں خود زلزلے میں شامل تھا 2006 میں, میں ابھی چترال کے زلزلے میں شامل تھا. ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے مسجد کو آباد کرنے والی جماعتوں کی کیسی حفاظت کی ہے, ان کے گھروں کی کیسی حفاظت کی ہے. میں باغ میں گیا بھائی جنید, اور میں 4 کچے گھر جن کو میں اور جنید دھکا دے دیں گر جائیں, پورا باغ زمین میں تھا, 4 کچے گھر بنے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیوں نہیں گرے؟ کہا اس لیے نہیں گرے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے. سفر کی دعا ہے, مسلمانوں کو سفر کی دعا نہیں آتی. جس سے پوچھو سبحان الذی سخر لنا, یہ تو سواری کی دعا ہے. سفر کی دعا تو بہت زبردست ہے, عرب پڑھتے ہیں. اس میں ایک بیچ میں دعا ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض. اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں, سفر میرا ساتھی بن جا, اور میری غیر حاضری میں اے اللہ تو میرا خلیفہ میرے گھر میں بن جا. کہا اس ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں سال لگا رہا ہے, اللہ تو اس گھر کی خود حفاظت کرے میرے پیاروں. اللہم انت الصاحب السفر خلیفۃ الارض. تو میرے پیاروں ہم اپنا ماحول بدلیں. اور چوتھا ہمارا دشمن کون سا ہے؟ وہ نفس. دنیا, دال سے دنیا کی محبت, شیطان کی دوستی, دعوت چھٹی, میم سے مسجد کا ماحول چھوٹا اور نفس کی عبادت میں آ گئے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہ ہوا, اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. میرے پیاروں آخری بات بتا رہا ہوں, نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے. یہ بات غور سے سنیے گا, اس کو سائنس پروف کر رہی ہے. 5 چیزوں سے نفس بگڑتا ہے, وہ بنتا ہے. ایک ہے نفس امارہ, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. نفس لوامہ, کبھی ادھر پھدکا کبھی ادھر پھدکا. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. میں نے, وقار یونس نے, شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے, ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیوڈ کے, 87 اس وقت ایج تھی, مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا. میں کہا ان کی بات دیکھنا. وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں, یہ 3 گواہ میرے ساتھیوں سے پوچھ لینا, 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا. کوئی پڑھ سکتا ہے 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے. 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا
اور جب میں ان سے ملنے گیا میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا، میں سو لیا، نماز سے فریش ہو گئے۔ ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں، ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، اور تھکن نماز سے اتارتے ہیں، ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں، ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں۔ اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں میرے پیارو، ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ تھا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ روح میں جان کیسے آئے گی؟ میں گیا بھائی عارف کے یہاں ایک گدھے پہ، بھائی عارف نے نشے میں تھے، انہوں نے بھنگ پی تھی، انہوں نے گدھے کو اندر بلایا، مجھے باہر کھڑے رکھا۔ اب 3 دن ٹھنڈ تھی باہر -5 ڈگری فahrenheit۔ اب عارف بھائی نشے میں تھے، انہوں نے گدھے کو پیزا کھلایا، پاستا کھلایا، چپس کھلائے اور سیلڈ اور مالش والش کروائی۔ اب 3 دن بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی، سعید انور باہر کھڑا ہے، گدھا اندر ہے۔ اب انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر، باہر گئے تو 72 گھنٹے گزرے، سعید انور نیچے پڑا تھا۔ انہوں نے اٹھایا، بھائی سعید بھائی غلطی ہو گئی، بھائی میں تو مر گیا ہوں، یہ چھرے لائے مارے، میں کہاں سے اٹھ، میں تو مر۔ ہم نے روح کو، یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے۔ اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تگڑا ہو گیا۔ اب روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ، گھوڑا ہے عربی نسل کا، اور روح ہے کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی۔ گھوڑا یوں کرتا ہے، روح نیچے گر جاتی ہے۔ صبح روح اٹھتی ہے فجر میں اذان سن کے، نفس پیر رکھ دیتا، کوئی ضرورت نہیں، سو جا، آفس جانا ہے۔ کہاں اللہ کی غلامی جا رہا ہے، وہ نوکری سے نکال دے گا، پھر تجھے رزق کون دے گا؟ تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا؟ تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی، اللہ سے تھوڑی پلتا ہے۔ نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جا رہی ہے، کسی کی بیٹی ہے، نفس کا درد ایسی کی دیکھ اس کو، کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ جناب کیوں کہ روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا، بھوکا مارا ہے بیچارہ، اب روح کو اٹھا رہا ہے۔ یہ کیسے اٹھے؟ روح کو روحانی اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا۔ نفس 5 چیزوں سے بگڑتا ہے، نفس 5۔ ایک کھانا کھانے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ کا برتن۔ اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کن کن، پکوڑے اندر، سموسے اندر، جلیبی اندر، گلاب جامن اندر، لڈو اندر، اور باتھ روم بیچارہ پاگل ہوا ہے وہ کہ پتہ نہیں اندر کیا گھس گیا۔ ایک کھانے کے لیے، یہ پیٹ ایک کھانے کے لیے بنا ہے۔ ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھ روم گھر کے باہر، اب اٹیچ باتھ روم ہر کمرے میں، اور حج عمرے پہ جائیں اٹیک باتھ روم ہے، اٹیک باتھ روم، 100 آدمی اٹیک کر رہے ہیں باتھ روم۔ یہ کھانوں، ورنہ میرے پیارو صحابہ کو 3 دن میں ایک دفعہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کھانا کھایا، 3 دفعہ، کون بتائے گا بچہ؟ آپ نے 3 دفعہ کھایا 5 دفعہ دن میں، بتاؤ بھائی، 1 دفعہ کھانا کھایا۔ یہ ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہودی تھا، امریکن وائٹ، بلینر کا بیٹا، میرا دوست ہے، کراچی میں رہتا ہے، عالم ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہے۔ کہ میں نے جو سب سے اچھی چیز کی، اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دی۔ یہ پیٹ جو ہے نا، اس کو 10 کی عادت ڈال دو، 2 کی، آہستہ آہستہ۔ یہ نیند اور بھوک ایسی ہے، اس کو 15 گھنٹے دے دو، 15 گھنٹے میں لوگوں کی نیند پوری، جی مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے۔ لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک گیا ہوں پھر سو رہا ہوں۔ نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورینٹ میں، پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے، گند باہر نکالتے تھے، اب باہر کھاتے ہیں، سارا گند گھر میں آ کے نکالتے ہیں۔ سارا کچھ الٹا ہو گیا۔ میرے پیارو کھانے کو سادہ کریں، اس لیے کہا روزہ کیوں دیا؟ تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے۔ روزے سے تقویٰ آتا ہے، ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا، ہم ڈکار مار کے سینہ چھینکنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے، ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے، چکر آ رہے ہوتے۔ سارا کچھ الٹا۔ بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا۔ میرے پیارو گزارش کر رہا ہوں اس کھانے کو سادہ کر لو۔ وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں۔ اور دوسری نفس کی غذا کیا ہے؟ کپڑا اچھا ہو، کپڑا، یار ذرا کپڑے، شادی میں جا رہا ہوں نا، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ عورتیں کہتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیا، وہ بہن دیکھی کہے گی وہی کپڑا، نہیں، نیا کپڑا بناؤ۔ کپڑے میں لگے کپڑا، کپڑے سے۔ میں پنجاب سے ہوں نا، پنجاب میں کلف لگاتے ہیں، کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے ہیں اکڑ آتی ہے، اور بغیر استری کے کپڑوں سے تواضع آتی ہے۔ فیشن باٹم سے شروع ہوتے ہیں، لمبے پہنچے، چھوٹے پہنچے۔ اللہ کے نبی آدھی پنڈلی تک پانچا رکھتے تھے، فیشن ہی ختم کر دیا۔ اسلام فیشن کا نام نہیں ہے، اسلام سنت کا نام ہے۔ دوسری چیز میرے پیاروں کیا ہے؟ ہم اپنے کپڑے کو سادہ کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے مکان کو سادہ کریں۔ ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی بھی تعمیر پہ بدترین مال ہے۔ آج ہمارا مال کتنی تعمیروں پہ خرچ ہو رہا ہے، بدترین مال ہے جو کسی تعمیر پہ۔ ایک صحابی نے اپنی چھت اونچی کی، اللہ کے نبی نے سلام کرنے سے منع کر دیا، سارا گھر جا کے گرا دیا۔ بدترین مال ہے جو تعمیر پہ۔ آج تعلیم پہ مال خرچ نہیں ہو رہا، سارا مال تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کب لائٹ آئی تھی بھائی؟ کون بتائے گا؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब तक सजदा किया कीचड़ में? 9वीं हिजरी तक आपने कीचड़ में सजदा किया। हम चाहते हैं पहला ही सजदा बेहतरीन कारपेट पे हो, ईरान के कारपेट से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में लाइट कब आई? 9वीं हिजरी में। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु लाइट लाए। अल्लाह के नबी कहा मैं इतना खुश हूँ, मेरी बेटी होती तेरे निकाह में डाल देता। मस्जिद में अंधेरा था, पूरा मदीना ईमान के नूर से रोशन हो चुका था। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी किस्म की तामीर पे। आज मुसलमान बहुत धोखे में मेरे प्यारो। चौथी चीज, शादी को सादा करें। एक ही तो शादी है। अभी मेरे कितने दोस्त मुझे कहते हैं यार ये तारिक जमील साहब हर साल हज पे जाते हैं, ये मौलवी मुदस्सर हर साल हज पे जाते हैं। वही मेरे दोस्त, कितने दोस्त हैं जो अपनी भांजी की शादी पे जा रहे हैं, 20 लाख रुपए खर्च करके। अल्लाह के घर जाने में इनको कोफ्त है, भांजी की शादी में मजा आता जाके। और आपको पता है शादी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सुबह मस्जिद में आए, लाल रंग का, अब्दुर्रहमान ये क्या है? या रसूलल्लाह रात को मैंने शादी कर ली। कहा अब्दुर्रहमान तुझे मुबारक हो, 10 घर छोड़ के हैं, बुलाया नहीं, अल्लाह के नबी नाराज नहीं हुए। एक साहबी हज़रत सलमान अबू दरदा की लड़की बड़ी अच्छी खानदान की है, सुना है बहुत खूबसूरत है, भाई मेरी जरा इससे बात करा रिश्ते की। कहा भी जाता हूँ। माँ बाप को सुना है सलमान ऐसा सलमान ऐसा सलमान। जब माँ बाप ने कहा बात सुन, सलमान को छोड़, तूने शादी करनी है तेरी कर देते हैं। कहा अच्छा लड़की दिखा देगी? कहा फौरन कर दो। और पूरा निकाह खुद ही पढ़ा लिया। अब बाहर गए ऐसे डरे डरे, तो कहा क्या हुआ, निकाह कहाँ हो गया? कहा भाई माफ करना, तेरे से नहीं मुझसे हो गया। कहा अच्छा स्टोरी बताई। कहा मुबारक हो, ये तेरे नसीब की थी, मेरी नहीं थी, अल्लाह तुझे माफ कर। हम में से कोई लड़का ऐसे कर दे जरा, ऐसी की तैसी फेर देंगे उसकी, है ना? ऐसा है ना, शादी को मसला ही नहीं। आज शादी तो मसला बना है। और 5वीं चीज सवारी शादी। आज हमने सवारियों को मकसद बनाया हुआ है कि बस एक दफा दुआ करें सईद भाई, एक दफा BMW ले लूं बस फिर ठीक हो जाएगा, एक दफा मर्सिडीज ले लूं मेरे प्यारो। गाड़ी हमारे पाकिस्तान में नई गाड़ियां लेते हैं जी में, ऐसे डरते हैं, जरा सा हॉर्न बजायूं, जरा सा हॉर्न। हम फॉक्सी चलाते हैं ना जब, सारे डरते हैं भाई फॉक्सी के करीब नहीं जाना, कभी भी हमें मार देगा। रिक्शे में आदमी ऐसे डिफेंस में सो रहा होता है, टांग पे टांग रख के। किसी लैंड क्रूजर वाले से कहो डिफेंस के राउंड अबाउट पे सो के दिखा दे, ऐसा रिक्शे वाला टांग लगा के बैठ के सो रहा होता है। कभी सुना है रिक्शे वाले बच्चे को अगवा कर दिया, 5 करोड़ मांग रहे हैं? मेरे प्यारो शादी करें, सवारी को शादी कर, ये शादी करें, ये 5 चीजें शादी कर लें, इतना कमाना नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला हमें फिर मस्जिद के लिए कबूल कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं भी अल्लाह के रास्ते में निकल के इस जिंदगी को सीखो। तो कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और इस जिंदगी को सीखेंगे? नियत करें भाई। नियत मोमिन की अमल से बड़ी है। नियत से इरादा होता है, वादा नहीं होता। घबराना नहीं है, इरादा है। इरादे से एक नेकी मिलती है। हिम्मत करो, मिलती है।